تو کل ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ رمضان مبارک کے روزے کو متعلق کن حالتوں میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور کن حالتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج ہم یہ بیان کریں گے چونکہ ان مسائل کا جاننا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اگر روزہ فاسد ہو جائے یا کوئی روزہ، ایک ہوتا ہے روزہ ٹوٹ جانا اور ایک ہوتا ہے روزے کو توڑ دینا۔ اگر روزہ ٹوٹ جائے تو پھر اس کی قضا ہوگی، اگر کسی نے روزے کو فاسد کر دیا تو پھر اس کی قضا بھی ہوگی اور اس روزے کا کفارہ بھی ہوگا۔ تو یہ مسائل میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرما لیں۔ فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو اس روزہ کی قضا لازم ہے، لیکن بلا عذر رمضان کا روزہ قصداً کھا پی کر توڑ دیا یا جمع کر کے توڑ دیا تو قضا کے ساتھ اس کا کفارہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ وَالشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا۔ اگر ایک روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا ہے، ایک اس کی قضا بھی ضروری ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا۔ شہرین متتابعین، 60 دن روزے رکھنا۔ اگر آپ کفارے میں 50 دن روزے رکھ کے ایک دن چھوڑ دیتے ہیں تو پھر شروع کر دینا، یہ اتنا سخت کفارہ ہے۔ اور اگر اس کی طاقت آپ نہیں رکھتے، اللہ کی بارگاہ میں آپ اگر کمزور ہیں، نحیف ہیں، کہیں یا اللہ میں اتنی طاقت رکھتا تو میں ایک ہی نہ چھوڑتا، تو پھر 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، دونوں وقت، یہ بھی ساتھ یاد رکھیں۔ اور یاد رکھیں کفارہ میں روزہ رکھنے کی صورت میں لگاتار روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر درمیان میں ایک دن کا روزہ بھی چھوٹ گیا تو دوبارہ 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اب روزہ چھوڑنے کی صورت، کن صورتوں میں بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ یہ تو ہے نا، روزہ کسی نے توڑ دیا یا ٹوٹ گیا۔ اب اسلام میں مشکل نہیں ہے، اسلام آسان ہے۔ بعض ایسی صورتیں ہیں کہ روزہ چھوڑنے کی بھی انسان کو اجازت ہے۔ سب سے پہلے شرعی سفر، اگر کوئی مسافر ہے، یعنی شرعی سفر سے مراد یہ ہے کہ کم از کم 92 کلومیٹر سے زیادہ اس نے سفر طے کرنا ہے۔ تو ایسے سفر کے لیے وہ اپنے جب گاؤں کی جو ہے نا زمین سے نکل جائے گا، اس کو فنائے شہر کہتے ہیں، تو اس کا سفر کا آغاز ہو جائے گا، تو ایسی حالت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ حاملہ عورت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اگر کسی کے عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، اگر روزہ رکھے گی تو اس کے حمل کے ساقط ہونے کا خطرہ ہے، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اور دودھ پلانے والی عورت اگر دودھ پلائے گی تو دودھ کم ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ ایسی بیماری جس کے بڑھنے کا خطرہ ہو، ایسی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ بڑھاپا اور کمزوری کی وجہ سے ہلاک ہو جانے کا خوف ہو تو پھر بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یا کسی نے گردن پر تلوار رکھ کر مجبور کر دیا کہ روزہ نہ رکھے ورنہ مار دیا جائے گا، یا کوئی عضو کاٹ لے گا، یا پاگل ہو جانا، یا جہاد کرنا، ایسی صورتوں میں رخصت ہے۔ لیکن ان تمام صورتوں میں اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو گناہگار نہ ہوگا، لیکن بعد میں جب عذر ختم ہو جائے تو ان چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھنا فرض ہے، ان کی قضا ضروری ہے۔ اور شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا کہ نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ رکھ سکے گا، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور اس کو لازم ہے کہ ہر روزہ کے بدلے دونوں وقت ایک مسکین پیٹ بھر کر اس کو کھانا کھلوائے، یعنی کتنا اس کو فدیہ دے دے، کوئی راشن دے دے کہ وہ 2 وقت کھانا پیٹ بھر کر کھا سکے۔ اور جن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے
ان کو اعلانیہ کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو یہ نہیں کہ وہ رمضان شریف کی بےرحمتی کرتا پھرے، بازاروں میں کھاتا پھرے، نہیں۔ اگر ان کو کوئی عذر لاحق ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر وہ سر عام کھانے پینے سے پرہیز کرے، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے چھپ کر کھائے۔ تو یہ تو کچھ متفرق مسائل ہیں میرے ذہن میں، اگر کسی دوست کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان شریف کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب مسلمانوں کو اس کی فضل و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔